السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کا ٹیچر شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ کارنر آن لائن۔ آج ہم لوگ کلاس 7 کا چیپٹر وصال پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ویک میں پڑھا تھا وصال کے چیپٹر کے بارے میں، اور آج ہم اس کی پہلے دہرائی کریں گے، پھر انشاءاللہ چیپٹر کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو دہرائی میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو 19 سفر کو آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ علیل ہو گئے، بیمار ہوئے۔ اس بیماری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامت فرماتے رہے۔ دوسری بیویوں کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں پہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی۔ جب طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی امامت کا حکم فرمایا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو جب حکم ملا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت نرم دل کے ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکماً ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ جب تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس کے سہارے سے مسجد تشریف لے کر آئے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق نے ہی امامت کو مکمل کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی کا مجھ پر حق ہے تو مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو کے جا سکوں۔ یہ ارشاد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سارے صحابہ بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک غزوہ تھا اور آپ ہماری صف بندی فرما رہے تھے تو میں بھی موجود تھا، آپ نے لاٹھی کی مدد سے مجھے پیچھے کمر پہ مارا اور مجھے کہا کہ صف سیدھی کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بدلہ آپ پہ رہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ کو بہت غصہ آیا کہ عکاشہ، تم دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کتنی ناساز ہے اور تم پھر بھی رسول اللہ سے ایسی بات کر رہے ہو اور بدلہ لینا چاہتے ہو، کس سے؟ اللہ کے رسول سے۔ تم ایسا کرو کہ ہم سے بدلہ لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ عکاشہ تم مجھ سے بدلہ لے لو، تم رسول اللہ سے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ رسول اللہ نے مجھے لگائی تھی سٹک سے تو آج میں بدلہ بھی انہی سے لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منع فرمایا اور ان کو کہا کہ تم خاموش رہو، میرا بدلہ ہے لہٰذا میں ہی ادا کروں گا۔ چھڑی منگوائی گئی اور حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دی گئی کہ لو بدلہ لے لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آئے تاکہ چھڑی سے مار سکے تو حضرت عکاشہ نے ایک اور بات کہا اے اللہ کے رسول، جس وقت آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پر کوئی چادر نہیں تھی، میں بغیر قمیص کے تھا، تو لہٰذا آپ کی جسم اطہر پر چادر ہے، لہٰذا اس کو بھی ہٹایا جائے۔ صحابہ میں ایک نئے غصے کی لہر پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا اور کہا کہ لو بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ نزدیک آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ، مجھ میں ہمت نہیں ہے اتنی کہ میں آپ سے کہہ سکتا
کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں نے اس طریقے سے آپ کی مہر نبوت کو چوما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا کہ مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے، ہاں ایک اور ارشاد بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بدلے تھے وہ سارے اتار دیے، صرف ابو بکر ایسے ہیں کہ جس کے بدلہ میں نہیں اتار سکتا، اور یہ چیز میں نے اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دی، اللہ پہ چھوڑ دی ہے کہ وہی اس کا اجر ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے۔ پھر جتنی اشرفیاں تھیں گھر تشریف لے گئے، جتنا مال و دولت تھی، جتنی اشرفیاں گھر میں پڑی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری غریبوں میں بانٹ دی، اور اعلان فرمایا کہ انبیاء کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، انبیاء اپنی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء کی وراثت صرف اور صرف علم ہوتا ہے جو اپنی امت کو وہ عطا کر جاتے ہیں، لہٰذا جتنی بھی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں تھیں وہ ساری کی ساری تقسیم فرما دیں۔ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طبیعت مبارکہ تھی وہ زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی، مسواک منگائی سپہر کے وقت اور انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اب وہ بڑا رفیق درکار ہے، یعنی اللہ کریم کے بارے میں بات کی کہ اس سے وصال چاہیے، اب اس سے ملاقات چاہتا ہوں میں۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ وصال کے موقع پہ بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں، کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضرت بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بیٹی ہیں تو تھوڑے سے غصے کا اظہار فرمایا کہ کون ہے، تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ کی طبیعت خراب ہے، تم پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی یہ تمہارے باپ کا دروازہ ہے، یہاں پر موت کا فرشتہ بھی پوچھ کے آتا ہے، لہٰذا جو باہر آیا ہے یہ ملک الموت ہے اور یہ آپ کے پاس اجازت طلب کر رہا ہے میرے پاس آنے کے لیے، لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اندر تشریف لے کر آئے، ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ طبیعت زیادہ ناساز تھی اور پوچھا گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند فرمائیں گے یا آپ دنیا میں رہنا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے روایات کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پسینہ تھا، آپ کی بک میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر پسینہ تھا اور موت کی تنگی کو محسوس کر رہے تھے، الفاظ ایسے ملتے ہیں، اکثر لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، موت کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام ایک بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موت ایک ذائقہ ہے اور چکھنے والا انسان ہے، بائیں نہیں، ایسے جیسے ہم کوئی پھل کھاتے ہیں اور پھل ہم جو کھاتے ہیں وہ پھل ختم ہو جاتا ہے لیکن کھانے والا باقی رہتا ہے، یعنی کہ انسان کو باقی رہنا ہے، موت ختم ہو جاتی ہے، تو انبیاء پر بھی موت کی یہ کیفیت طاری ضرور ہوتی ہے، اس سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کو دیکھا جائے تو قرآن کریم جب کسی گنہگار کی موت کے بارے میں فرماتا ہے تو فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، یعنی کہ اس کے منہوں پر اور پیٹھوں پر مارا جاتا ہے۔ پورا ایک واقعہ ہے نا، آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلی سلائیڈز میں بتایا تھا، فیما کنتم، قرآن کریم فرماتا ہے کہاں جکھ مارتے رہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو گنہگار لوگ تھے، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ تھے، جیسے لوگوں نے کہا ویسے کرتے رہے۔ تو آگے سے
فرشتے کہتے ہیں اب کس وقت کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت ہو رہی ہے جب موت کا وقت قریب ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں ٹک ٹکی باندھے بندہ دیکھ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ مرنے کی کیفیت میں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب کوئی نظر نہیں آ رہا, جبکہ وہ اس وقت فرشتوں سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض, میں تو غریب انسان تھا, مجھے کیا پتا, جیسے لوگوں نے کہا, جیسے معاشرے نے کہا, میں نے ویسا کیا. تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ چھوڑ دیتے, فتہاجروا, ان لوگوں کو چھوڑ دیتے, برے لوگوں کو چھوڑ دیتے, ان لوگوں میں چلے جاتے جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے. جو لوگ اللہ کی اطاعت میں کمر بستہ تھے ایسے لوگوں میں چلے جاتے, چھوڑ دیتے نا. اب دنیا چھوڑے جا رہے ہو, اس وقت ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے. تو اس کے بعد قرآن کریم کی مختلف متعدد جگہوں پہ آتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم, تو ان کے منہوں پہ مارا جاتا ہے, ان کی پیٹھوں پہ مارا جاتا ہے. اب یہ واقعہ بھی قرآن کریم بیان کر رہا ہے, اور ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جس وقت موت آتی ہے, جیسے شہید کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ شہادت جو شہید ہوگا وہ قیامت کے دن خواہش کرے گا میں پھر دنیا میں جاؤں اور میں پھر سے شہید کیا جاؤں, یعنی کہ اس کو اس شہادت میں لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ موت کی کیفیت سب پر ایک جیسی نہیں آتی, کسی پر کسی اور انداز میں ہے اور کسی پر کسی اور انداز میں ہے. شہید نبی کا امتی ہوتا ہے, شہید نبی کا امتی ہوتا ہے. جب وہ خواہش کر رہا ہے موت کی, تو نبی کی موت کتنی اعلیٰ و عرفہ ہوگی, اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو بھیجتا ہے موت اور جو جس پہ آتی ہے. لہٰذا نبی کی ذات پر, شان رسالت پر اس چیز میں خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہیں. اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت تکلیف محسوس ہوئی, تو پھر ماں و شماں میں کون ایسا ہے جس کو موت کی تکلیف نہ ہو؟ پھر تو جو شہداء ہیں ان کی بات غلط ہوگی قیامت کے دن کہ ہمیں واپس بھیجا جائے اور ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو کر دوبارہ آئیں, پھر تو بات نہیں بنتی. لہٰذا جب بارگاہ رسالت کی بات ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی, تو الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرنا پڑے گا. یہاں پر چھوٹی سی بے ادبی بھی تمام اعمال کو ضبط کر لیتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے. پھر ایک دوسری چیز, موت ایک کیفیت ہے. آپ کسی کی ذاتی یا جو سامنے کی جو زندگی ہے یا جو اس کی آخری وقت ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر آپ کسی کی موت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو ظاہراً طور پہ وہ تکلیف میں ہے وہ واقعتاً تکلیف میں ہو. ایسا نہیں ہوتا. مفسرین اکرام لکھتے ہیں, شارحین حدیث اس کی تصریح فرماتے ہیں کہ جس وقت موت آتی ہے, بعض بندے کی موت لمحوں میں آ جاتی ہے اور بعض بندہ بڑی تکلیف سے دنیا میں جاتا ہے. یہ ظاہر ہے, اس ظاہر پر آپ اس کی موت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک لمحے میں موت جس کو آئی اس کو صدیوں کی تکلیف اکٹھی دے دی گئی ہو, اور جس نے 6-7 مہینے تکلیف میں گزارے اندر سے وہ فرحت بخش ہو, اندر سے پرسکون ہو. لہٰذا کسی کی ظاہری علامات پر موت کا اندازہ لگانا ٹھیک نہیں ہے. اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ اس کی زندگی پیچھے کیسی ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری ہے تو اس کی موت بھی اچھی ہے, اور اگر وہ مخالفت کرتا رہا تو پھر اس کی موت کا اندازہ ہم لوگوں نے لگا لینا ہے کہ اس کی موت کیسی ہوگی. تو یہ ایک عام انسان کی بات ہے, اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف ہوئی؟ جو اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ میں اعلیٰ رفیق چاہتا ہوں, وہ دوست چاہتا ہوں, وہ دوست ملاقات کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں, اور کہاں تک لے کے جا رہے ہیں اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے, ہم اس میں نہیں بول سکتے. تو لہٰذا اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری بروز سوموار کو وصال ہوا. اگر دنیا میں کسی نے محبت کی ہے
تو وہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور محبت کی ہی نہیں، محبت کا حق بھی ادا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے دلیر، بڑے بہادر تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے تلوار نکال لی اور مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض صحابہ لکھتے ہیں کہ جب ہمیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو دن تھا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے رات ہو گئی ہو، سب کچھ تاریک ہو گیا ہو۔ بعض صحابہ کی روایات میں ملتا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ساری زندگی اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکے، اس غم کی وجہ سے ان کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ اسی ماحول میں، اسی واقعے میں صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو استقامت کا پہاڑ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو بلایا اور ان کو کہا اور قرآن کی آیت بیان فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُهُ الرُّسُلُ، کہ اگر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، اگر تو تم لوگ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ آج بھی زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں۔ تو صحابہ کا انتہائی غمگین قسم کا دن تھا، اور شاید کہ ان کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری ایسا دن تھا جو غم کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضرت فضیل اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء جہاں پر فوت ہوتے ہیں، جہاں پر دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ان کی قبر اثر اسی جگہ پر بنائی جاتی ہے۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجر مبارک میں وصال فرمایا تو آپ کی قبر اثر آج بھی وہیں ہے، اور وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، وہاں پر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آخری بات کروں گا آپ لوگوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں ادب و احترام تھا، بعین ہی ویسا ہی آج روزہ اطہر پر بھی ادب و احترام ہے۔ واقعات ملتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں موجود ہیں اور کنکریوں کا فرش تھا، ایک بدوی باہر سے آیا اور وہ اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکری اٹھائی اور کنکری ان کو ماری کہ ان کو متوجہ کر سکیں، اور ان کو پکڑ کے باہر لے گئے اور کہا کہ اگر تم باہر سے نہ آئے ہوتے تو میں تمہیں درے لگواتا، تم روزہ اطہر پر اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ تو لہٰذا آج بھی روزہ اطہر کا ادب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہم میں سے جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری نصیب ہوتی ہے، ہم سلام کرتے ہیں، رسول اللہ جواب ارشاد فرماتے ہیں اور سلام کو سنتے ہیں۔ لہٰذا وہاں پر جا کر انتہائی ادب سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ چھوٹی سی بے ادبی انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو ضبط کر سکتی ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، آپ بک کی ریڈنگ کریں اور اس کے جو ایکسرسائز ہے اس کو سولو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔